روزے کے لیے عربی زبان میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہے رک جانا، باز رہنا، پرہیز کرنا اور چپ رہنا۔ اصطلاح دین میں صوم سے مراد ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمان کو مجاہدہ اور ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ امت محمدی پر روزے 15 شعبان 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سینے مبارک پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیائی افعال سے دستبردار ہوتے ہوئے عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قبروں سے عذاب کا موقوف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، روزہ رکھنے کے فوائد میں جسمانی اور نفسیاتی فوائد شامل ہیں۔ خوراک ہمارے جسم اور دماغ دونوں پر براہ راست گہرا اثر رکھتی ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہماری توانائی کی سطح، وزن اور مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ متوازن غذا جسمانی افعال کے لیے ضروری وٹامنز، معدنیات فراہم کرتی ہے، جبکہ غیر ضروری غذا کی زیادہ استعمال وزن میں اضافہ اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ خوراک ہمارے مزاج، تناؤ اور شعور، جذبات اور دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے، لیکن رمضان ہم تقریباً 12 گھنٹے تک نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر موجود زائد چربی اور بیکار مواد یعنی ڈیڈ سیل وغیرہ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیکار حصہ صاف ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جسم میں زائد موٹاپا وغیرہ کم ہونے لگتا ہے اور ہمارے جسم میں ڈیڈ سیل کی جگہ ہیلدی سیل بنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے در حقیقت ایک سالانہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے، جس میں مسلمانوں کو صبر، شکر، مشقت، نفس پر کنٹرول حاصل کرنا سکھایا جاتا ہے، جس کا اہم مقصد اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اور رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے معبود کو راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ روزہ جسمانی اور روحانی عبادت ہے، تو روزہ رکھنے سے انسان کو 2 ہی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اگر جسمانی فوائد کی بات کی جائے تو انسان کی صحت پر روزے سے بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ انسان کی جسمانی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر مال میں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ برکت ڈالتا ہے۔ بالکل اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمیں صحت میں کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت روزہ رکھنے سے ہمارا جسم بہت سے فاسد مادوں اور بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزے کی افادیت کو جدید دور کی میڈیکل سائنس بھی رد نہیں کر سکی، بشرطے کہ روزہ رکھتے اور روزہ کھولتے ہوئے سنت نبوی پر عمل کیا جائے۔ اگر ہر مسلمان سحر و افطار میں میانہ روی اختیار کرے تو رمضان المبارک کے روزوں سے اس کی صحت پر بہت سے خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارا نظام بہت پیچیدہ ہے جو آٹومیٹک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ عام دنوں میں انسان سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام تقریباً 24 گھنٹے ہی مصروف عمل رہتا ہے اور آرام میسر نہیں آتا اور تھکان کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں سارا دن بھوکے پیاسے رہنے سے نظام انہضام میں آرام میسر آتا ہے،
جس سے اس کی استطاعت کار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان صبح سحری کرنے سے افطار تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے تو افطار کے کھانے کو معدہ معمول سے بہتر اور کامیابی سے ہضم کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد جگر کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے اور جگر پہلے سے زیادہ خون پیدا کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون میں موجود فاسد اور حیاتیاتی مادے بھی تحلیل ہو جاتے ہیں، جس سے شریانوں میں چربی جم نہیں پاتی اور شریانیں بند ہونے سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ نظام دوران خون میں بہتری سے پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے سونگھنے، سننے، بینائی اور ذہنی دماغی استطاعت کار اور مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھنے سے انسان کے بیمار ہونے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ روزے دار کو طبی فوائد کے ساتھ ساتھ بے شمار روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور جگہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سہل سے روایت ہے، نبی اکرم بیان کرتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جو ہر روزے دار مسلمان کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے در حقیقت ایک سالانہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے۔ اس تربیت کے بعد ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہر گناہ اور برائی کے ساتھ ساتھ حلال کھانے سے بھی رکے رہتے ہیں، ویسے ہی سارا سال بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے برے کاموں اور حرام چیزوں سے دور رہیں۔ اگر ہم ماہ رمضان کی معمول اور احتیاط کو ساری زندگی کے لیے اپنا لیں تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے اور اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔